ایک مرتبہ پتھر توڑنے والے چند مزدور ایک صحابی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، حضور جس قدر مصیبتوں کا سامنا ہمیں ہے، کیا ہم سے پہلے کے لوگ بھی کبھی ایسی مصیبتوں سے دوچار ہوئے ہیں؟ آپ نے ان کی یہ بات سن کر ارشاد فرمایا، اگر تم اپنی مصیبتوں اور اپنے سے پہلے کے لوگوں کی مصیبتوں کا معائنہ کرو گے تو تمہیں ان کی مصیبتوں کے سامنے اپنی مصیبتیں ایسی محسوس ہوں گی جیسے آگ کے مقابلے دھواں، یعنی ان کی مصیبتیں آگ اور تمہاری مصیبتیں دھوئیں کی طرح ہیں۔ پھر آپ انہیں بنی اسرائیل کی ایک بوڑھی عورت کا قصہ سنانے لگے۔ آپ نے فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی جس کا نام سارہ تھا۔ اس کے 7 بیٹے تھے۔ جس ملک میں وہ رہتی تھی وہاں کا بادشاہ بڑا ہی ظالم تھا۔ وہ لوگوں کو زبردستی خنزیر کا گوشت کھلاتا اور جو انکار کرتا اسے قتل کروا دیتا۔ چنانچہ اس عورت کو بھی اس کے بیٹوں سمیت بادشاہ کے سامنے لایا گیا۔ اس ظالم بادشاہ نے سب سے بڑے بیٹے کو بلایا اور کہا، یہ خنزیر کا گوشت کھاؤ۔ اس مرد مجاہد نے جواب دیا، میں اللہ کی حرام کی گئی چیز کو ہرگز نہیں کھاؤں گا۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو حکم دیا کہ اسے سخت سزا دی جائے۔ جلاد آگے بڑھا اور اس کے ہر انگ کو کاٹ ڈالا اور اسے شہید کر دیا۔ پھر ظالم بادشاہ نے اس سے چھوٹے لڑکے کو بلایا اور اس کے سامنے بھی خنزیر کا گوشت رکھتے ہوئے کہا، اسے کھاؤ۔ اس نے بھی جرأت ایمانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جواب دیا، میں اللہ کی حرام کی گئی چیز کو کبھی نہیں کھاؤں گا۔ یہ سن کر ظالم بادشاہ آگ ببولا ہو گیا اور حکم دیا کہ ایک تانبے کی دیگ میں تیل ڈال کر اسے آگ پر رکھ دو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ جب تیل گرم ہو گیا تو اس نوجوان مجاہد کو تیل میں ڈال دیا گیا۔ اس طرح اس نے بھی جام شہادت نوش کر لیا۔ پھر بادشاہ نے اس سے چھوٹے بیٹے کو بلایا اور کہا، یہ گوشت کھاؤ۔ اس نے بادشاہ سے کہا، تو ظالم و کمزور ہے، تو اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، تو مجھے اللہ کے حکم کے خلاف کسی بھی طرح ہرگز راضی نہیں کر سکتا۔ جو تیرے جی میں آئے تو کر لے، لیکن میں اللہ کی حرام کی گئی چیز کبھی نہیں کھاؤں گا۔ بادشاہ یہ سن کر ہنسنے لگا اور کہنے لگا، کیا تم جانتے ہو کہ اس نے مجھے گالی کیوں دی؟ اس نے یہ سوچ کر مجھے گالی دی کہ میں گالی سن کر غصے میں آ جاؤں گا اور فوراً اسے قتل کرنے کا حکم دے دوں گا۔ اس طرح یہ آسانی سے موت کے گھاٹ اتر جائے گا، لیکن میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا۔ پھر اس ظالم بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے سخت سے سخت سزا دی جائے۔ چنانچہ ظالم بادشاہ کے حکم پر پہلے اس نوجوان کی گردن کی کھال کاٹی گئی، پھر اس کے سر اور چہرے کی کھال اتار لی گئی اور اس طرح اسے بھی شہید کر دیا گیا۔ بادشاہ نے اسی ظالمانہ انداز میں باقی بھائیوں کو بھی شہید کر دیا۔ آخر میں سب سے چھوٹا بھائی بچا۔ بادشاہ نے اس کی والدہ کو بلایا اور اس سے کہا، میں تیرا بھی ایسا ہی حشر کروں گا۔ اگر تو اپنی اور اپنے بیٹے کی سلامتی چاہتی ہے تو اسے تنہائی میں لے جا کر سمجھا۔ اگر یہ ایک لقمہ کھانے پر بھی راضی ہو گیا تو تم دونوں کو چھوڑ دوں گا، پھر تم اپنی من پسند زندگی گزارنا۔ اس عورت نے کہا، ٹھیک ہے، میں اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں۔ پھر وہ اپنے بیٹے کو تنہائی میں لے گئی اور اس سے کہا، اے میرے لگتے جگر، کیا تو جانتا ہے کہ تیرے بھائیوں میں سے ہر ایک پر میرا حق ہے اور تجھ پر تو میرے 2 حق ہیں؟ اور وہ اس طرح کی، میں نے تیرے بھائیوں کو 2 سال دودھ پلایا۔ تیری پیدائش کے چند دن بعد تیرے والد کا انتقال ہو گیا۔ پھر جب تیری ولادت ہوئی تو بہت زیادہ کمزور تھا۔ مجھے تجھ پر بڑا ترس آیا اور میں نے تیری کمزوری اور اپنی محبت کی وجہ سے تجھے 4 سال دودھ پلایا۔ میں تجھے اللہ اور اس کے احسان کا واسطہ دے کر کہتی ہوں، جو میں نے تجھ پر کیا ہے کہ تو ہرگز اس چیز کو نہ کھانا جسے اللہ رب العزت نے حرام کیا ہے، اور بروز قیامت اپنے بھائیوں سے اس حال میں نہ ملنا کہ تو ان میں سے نہ تھا۔ جب شہادت مند بیٹے نے ماں کی یہ بات سنی تو کہا، میں تو ڈر رہا تھا ماں کہ شاید تم مجھے خنزیر کا گوشت کھانے پر ابھارو گی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے تم جیسی عظیم ماں عطا فرمائی۔ پھر وہ عورت اپنے بیٹے کو لے کر بادشاہ کے پاس آئی اور کہا، یہ لو، اب یہ وہی کہے گا جو میں نے اس سے کہنے کو کہا ہے۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا اور اس کی طرف خنزیر کا گوشت بڑھاتے ہوئے کہا، یہ لو، اس میں سے کچھ کھا لو۔ یہ سن کر بہادر نوجوان نے جواب دیا، خدا کی قسم، میں ہرگز اس چیز کو نہیں کھاؤں گا جسے اللہ نے حرام کیا ہے۔ بادشاہ کو یہ سن کر بہت غصہ آیا۔ چنانچہ اس ظالم نے اس مرد مجاہد کو بھی شہید کر دیا۔ اسی طرح یہ بھی اپنے بھائیوں سے جا ملا۔ پھر بادشاہ نے اس عظیم عورت سے کہا، میرا خیال ہے کہ مجھے تیرے ساتھ بھی وہی سلوک کرنا پڑے گا جو تیرے بیٹوں کے ساتھ کیا۔ اے بڑھیا، تو صرف ایک لقمہ ہی کھا لے تو میں تجھے منہ مانگا انعام دوں گا، اور جو تو کہے گی میں وہی کروں گا۔ تو صرف ایک لقمہ کھا لے، پھر عیش و عشرت سے اپنی زندگی گزارنا۔ یہ سن کر عظیم ماں نے جواب دیا،
ए जालिम, तूने मेरे बच्चों को मेरे सामने मार डाला और अब तू ये सोचता है कि मैं तेरे कहने पर अल्लाह की नाफरमानी करूंगी। अपने बच्चों की मौत के बाद मुझे ज़िंदगी से कोई सरोकार नहीं है। खुदा की कसम, तू जो कुछ कर सकता है कर ले। मैं कभी अल्लाह की हराम करता चीज़ नहीं खाऊंगी। ये सुनकर उस जालिम बादशाह ने उसे भी शहीद करवा दिया। इस तरह उस अजीम माँ की रूह भी अपने बेटों से जा मिली। उन सब ने एक एक करके जान दे दी, लेकिन अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी ना की। अल्लाह की उन सब पर रहमत हो और उनके सदक़े हमारी मग़फ़िरत हो। दोस्तों, ये वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।